یہیں لاہور کے قریب ایک شہر ہے، وہاں مجھے لے گئے بیان کے لیے، ایک صاحب نے بلایا، چلا گیا، جمعہ پڑھایا وہاں پہ. گاؤں ایک آبادی میں کوئی ایک جگہ ہے، نام نہیں لے رہا. وہاں پہ انہوں نے بعد میں کھانا کھلایا، پھر کہنے لگے حضرت ہمارے اس گاؤں کے اندر 1977 غالباً بتایا، 70s کا کوئی سال بتایا کہ 70s کے اندر سب سے پہلے ٹی وی آیا تھا اور گاؤں کے اندر فلاں آدمی ہے اور اس نے یہ ٹی وی اپنے گھر میں لگایا، تو پورا گاؤں کہتا تھا کہ بشیرہ تو بے غیرت ہو گیا. یہ 1977 یا 78 کی بات ہے. وہ صاحب بھی ابھی حیات ہیں، بس میری بات ہی کو مان لیں، ان کو کیا بلاؤں میں. کہنے لگے کہ جی یہاں 1970s میں کوئی سال کا نام بتایا کہ ٹی وی آیا تھا اور اس وقت ہمارا پورا گاؤں بولتا تھا کہ بشیرہ تو بے غیرت ہو گیا. آج کیا 2015 میں معاملات کتنا بدل گئے. ایک اور بات بھی ذرا سمجھ لیں، ایک اللہ والے ان کی بات ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا 1950-60 کا کہ جس گھر میں ٹی وی اور ریڈیو ہوتا تھا نا، اس گھر والوں کو کہتے تھے کہ یہ گھر اچھا نہیں. ایک اللہ والے ہیں، نام ہی بتا دیتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، دارالعلوم کراچی کے مفتی صاحب ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب کے چھوٹے بھائی. وہ فرماتے ہیں، لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جس گھر میں ریڈیو ہوتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اچھا گھر نہیں، اچھی بات نہیں، برا سمجھا جاتا تھا. اور کہتے ہیں کہ آج اتنی تبدیلی آ گئی کہ جس گھر میں ٹی وی نہ ہو اور ریڈیو ہو، کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے ریڈیو رکھا ہوا ہے، ٹی وی نہیں رکھا ہوا. پہلے ریڈیو والوں کو باہر کر دیتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، معاملہ اتنا اچھا نہیں ہے، بری بات ہے. اور آج جہاں صرف ریڈیو ٹی وی نہ ہو، کہتے ہیں جی بڑے پاک دامن، بڑے باحیا لوگ ہیں جی. تو مزاج باتیں بدلتی چلی جا رہی ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ حضرت 1970 میں کون سا سال بولا کہ جب سب سے پہلے ٹی وی آیا پورا گاؤں یک زبان تھا کہ بشیرہ بے غیرت ہو گیا. اب اس جملے کو میں آج کیا بولوں، میں اب نہیں بول سکتا. اور وقت کی بات ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں یقیناً جانتے ہوں گے، یا کوئی ایک تو جانتا ہوگا. پاکستان بننے سے پہلے جب یہ ہندوستان پاکستان ایک ہی تھے، اس وقت کیا پوزیشن تھی کہ ہندو جب شادی کے لیے جاتے تھے، یہ تاریخی حقائق بتا رہا ہوں، یہ قرآن حدیث سے نہیں بات کر رہا، یہ تاریخی حقائق بتا رہا ہوں کہ ہندوؤں کی جب شادیاں بارات جاتی تھی اور کوئی مسجد قریب آنے لگتی تھی تو مسجد آنے سے کچھ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ راگ رنگنیاں باجے سب بند کر دیا کرتے تھے. نہیں گواہی تو یہ آ گئی، یہ بند کر دیا کرتے تھے کہ مسجد آ رہی ہے، اللہ کا گھر آ رہا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. یہ 1930-40 میں یا پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے یہ ہوتا تھا. اور آج مسجد کی دکانوں کے اندر، وہ دکانیں جو مسجد نے کرائے پہ دی ہیں، وہاں ویڈیو سی ڈی ملتی ہیں. کتنی چیزیں بدل گئی ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ اچھا، ایک اینگل سے اور بھی غور کرنے. آپ 1960 میں چیزوں کے ریٹ لے لیں اور آج 2015 کے ریٹ لے لیں، 50 سال 65 کو لگا لیں. ان 50 سالوں میں ہر وہ چیز مہنگی ہوئی ہے جو کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے، ضروریات زندگی سے تعلق رکھتی ہے اور انسان کو زندگی شریعت مطابق اور عزت سے گزارنے کے لیے تعلق رکھتی ہے. ہر وہ چیز مہنگی ہوئی ہے. اور ان 50 سالوں میں جب سے ٹی وی آیا، ان 50 سالوں میں ہر وہ چیز سستی سے سستی ہوتی چلی گئی جو بے حیائی پھیلانے میں کام آئے، جو انسان کو موسیقی میں کام آئے، جو انسان کو دین سے دور کرنے میں کام آئے. یہ کیا ہے؟ جب ہم گانا سننا چھوڑ دیں گے تب ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ یہ باتیں ہمیں سمجھ آ ہی نہیں سکتی کہ ہم ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے.